كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ آج لیول 1 کی تکمیل کا پرمسرت موقع ہے، جس کے لیے سب سے پہلے الصفوۃ الملا کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس علم کو جو آپ نے بڑی محبت، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کو آپ کے لیے فائدہ مند اور نفع مند بنائے انشاءاللہ، اور آپ اسی طرح علم کے اس سفر کے پیامبر بنے اور اس کو پھیلانے والے بنے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، آپ میں سے کافی زیادہ لوگوں نے اس سفر کو شروع کیا تھا، لیکن جو آج اس سفر کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بہت زیادہ ڈیووشن، اپنی محنت اور اپنی لگن کے ساتھ اس مقام تک پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اسی طرح آپ کو آگے چلائے جائے اور آگے بڑھاتا جائے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ اب آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ اب ہم تقریب کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے بڑی محنت سے یہ کورس مکمل کیا، ان کے کچھ تاثرات، ان کی کچھ شیئرنگز، ان کے ریفلیکشنز، کہ ان کی ایکسپیرینس کیسا رہا، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں تھوڑی توقف کے بعد انشاءاللہ۔ جی کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ نے تاثرات لکھیں جو آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں، بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کا یہ کامیابی اس کو کیسا فیل کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ علم کے اس سفر کے بارے میں آپ کو، جو لوگ جنہوں نے یہ کمپلیٹ کیا ہے وہ بتائیں کوئی ایکسپیرینس کچھ۔ انشاءاللہ ہم جلدی اپنے نیکسٹ پورشن کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اسٹوڈنٹس کی شیئرنگز کی طرف۔ جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ سسٹر شائستہ شاہد کی ریفلیکشنز ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا تجوید کا فرسٹ لیول کا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، فرسٹ ٹائم اس طرح آن لائن تجوید پڑھی ہے۔ سسٹر ہنا نے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا، اور جتنے بھی گروپ انچارجز تھے سب نے بہت اچھے طریقے سے سنا، قاعدہ بھی اور سورہ ملک بھی اور رولز بھی۔ ویک میں ایک کلاس ہوتی تھی، اور پھر اسائنمنٹ بھی ہم لوگ کرتے تھے۔ ایزی تھی سب کچھ نا۔ اس طرح شروع میں تو ماشاءاللہ سے کافی اسٹوڈنٹس آئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی اور ہم نے یہ کورس کمپلیٹ کیا۔ بہت کچھ سیکھا اس میں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر حنا کا اور پوری ٹیم کا۔ بس جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سسٹر حنا خود ہر اسٹوڈنٹ سے تقریباً 2 ہفتے کے بعد تو سنتی تھی نا،
تو پیپرز کا بھی ایکسپیرینس اچھا رہا. مارکس کبھی زیادہ کبھی کم، انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. تو بس یہی تھا کہ سب کا جزاک اللہ خیر کہنا تھا کہ بہت کچھ ہم نے سیکھا، نئی چیزیں. بس بیسک تجوید آتی تھی. تو تجوید اور قرآن تو یہ ہے نا کہ ہم ساری زندگی بھی سیکھتے رہیں تو کم ہے. جی جزاک السلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ خیر. وبرکاتہ. بابرکت ہے وہ ذات جو نیکی کے کاموں کی طرف بلاتی ہے. الحمد للہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس کورس سے جوڑ دیا، اور اس کے بعد میں ہینا واجی کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسا استاد جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، وہ ہماری زندگی میں کسی بھی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. اور جتنے اخلاص سے وہ پڑھاتی ہیں، یہ چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے کہ ان کے اندر جو اخلاص ہے نا، اس کا اثر مجھے اپنے اندر نظر آیا. جب بھی میں کوئی بھی تجوید کے آڈیو سنتی ہوں، میں نوٹس بناتی ہوں، تو ہر بات جو ہے مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. تو ہر چیز جب مجھے سمجھ آئی، میں نے ہینا باجی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، کہ ایسا استاد واقعی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں. اور میری ایک فرینڈ، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، جنہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا، تو ان کو بھی بہت بہت ان کے لیے بھی دعا. اور ایک چھوٹی سی ٹپ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنا ٹائم کو اچھے سے مینیج کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اور دن کا آغاز جب ہم قرآن کی تلاوت اور قرآن کے کام سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری باقی دن میں بھی برکت ڈال دے گا. اور اس بات پہ میرا یقین ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن میں جب بھی فجر سے یہ اپنے سارے کام معاملات دیکھتی ہوں قرآن کے، اور اس کے بعد میرا سارا دن بہت اچھے سے گزر جاتا ہے کاموں میں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کسی چیز کی. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں سے یہ کام کرواتا ہے. اور نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہم اپنے استادوں سے علم سیکھتے رہیں. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثنا فیصل ہے، اور میں مسینہ کے ساتھ لیول 1 جو ہم نے تجوید کا کیا، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وہ مکمل ہو گیا. یہ سب اللہ کا فضل تھا. اور اس کے بعد مسینہ کی کوششیں تھیں. الحمدللہ انہوں نے ہمیں جو سکھایا بہت اچھا سکھایا، اور ہمیں بہت سی بالکل بھی تجوید کے اس طرح کے رولز نہیں آتے تھے جو ہمیں اب پتہ چل گئے ہیں. جس طرح بسم اللہ کا پڑھنا، اعوذ باللہ کا پڑھنا، ہر چیز ہم جب پڑھتے تھے تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے تو ہمیں نہیں پتہ تھا اخفا کیسے ہے، اور حروف خلقی، اور بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں یہ کیوں اپلائی ہوتا ہے، روح ایسے اس کو یہاں سے کیوں پڑھتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں بہت سی چیزیں اب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر پہچان سکیں کہ یہ یہاں پہ کون سا رول آتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اسی کا فضل ہے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم مزید آگے بھی انشاءاللہ ساتھ چلیں گے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس علم کو سیکھیں اور آگے بھی سکھائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope my respected teachers and my dear fellow sisters are in their good health by the grace of Allah Almighty. اسوۃ المالا کا یہ جو 1 سال کا ہمارا تجوید لیول 1 کا جو ایکسپیرینس رہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس صفوۃ المالا کے ساتھ جڑ جاؤں گی. میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے تجوید سیکھنی ہے، مجھے قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھنا ہے، اس کا مطلب سیکھنا ہے. تو مجھے میرا یہ ایک چھوٹا سا ایک اسٹیپ ہے. مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور جڑ جاؤں گی، اور مجھے یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت ٹف بھی رہا کیونکہ میرے 3 چھوٹے بچے ہیں 2 ایئرز کے گیپ سے. تو وہ ایسا ہی ہے جیسے
آپ ٹرپلیٹس یا ٹوئنس کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرتا ہے. پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ اور ہمت، اور جیسے سب ٹیچرس بولتی تھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر ہمارے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت اچھی ٹیچرز ملی الحمدللہ، کہ جنہوں نے بہت پیار سے ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا. اور ایسے ہر بات سسٹر حنا کی، مس حنا کی، جو بھی ان کے لیکچرز ہوتے تھے وہ ایسا لگتا تھا حرف و حرف اندر اتر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس راہ پہ چلایا اور اتنے اچھے ٹیچرز دیں کہ جنہوں نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے سمجھایا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آگے بھی آسانیاں کرے اور ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نادیہ عمران ہے. اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے شکر الحمدللہ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہوا ہے، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہماری اس کورس کی ہیلپرس ٹیچرز کا ہے، جو کہ ہمیں بہت اچھے سے اسسٹ کرتی رہی ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتی رہی ہیں، اور دے آر ویری ہیلپ فل. اور بہت اچھا لگتا تھا ان سے جب ہم ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے. اور میں مطلب شروع میں ہم قرآن پڑھتے تھے، ہم کہتے یار تیز تیز پڑھ لیتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا نا. تو لیکن دے کیچ مائی دا ورڈس، کیونکہ ماشاء اللہ وہ اتنے اچھے سے ہر چیز کو پک کر لیتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے نا. تو الحمدللہ آج 1 سال ہو گیا ہے. تو ابھی کوئی اور دوسرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم بھی اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ صرف اس کورس کی بدولت ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے میرے اللہ کی کرم نوازی، اس کی رحمتیں، میرے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہ اس نے میں اس قابل سمجھا کہ ہم اس ٹیم کے ممبر بنے. اور اس کے بعد میں ایم ویری تھینک فل ٹو آل ٹیم ممبرس، جو ہمیں ہمیشہ سے موٹیویٹ کرتے تھے. اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم میں جو ہوں الحمدللہ اس قابل ہوں کہ میں اپنی صورتوں کو آرام سے پڑھ سکتی ہوں. اور کیونکہ مجھے بریتھ پرابلم ہوتی تھی، تو میں اگر کمپیئر کروں تو شروع میں اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی. میں تسمیہ اور تعوذ میں ہی میری سانس ٹوٹ جاتی تھی. لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ 1.5 سال کی یہ جو، کیونکہ میں نے 1.5 سال میں ختم کیا ہے، تو میں نے اس کورس میں اللہ کا جتنا میں شکر ادا کروں کہ اب میں ایک سانس میں یعنی کہ تعوذ پڑھ سکتی ہوں، تسمیہ پڑھ سکتی ہوں، اور جتنی چھوٹی آیات ہیں وہ میں ایک سانس میں آرام سے پڑھ سکتی ہوں. الحمدللہ شکر الحمدللہ. جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ سب نے ہمارے سسٹرز کے تاثرات سنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اب ہم اپنے پورشن کے پروگرام کے نیکسٹ پورشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے وہ تمام ساتھی ٹیچرز جو اس پروگرام میں اس کورس میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کے ریفلیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی انشاءاللہ. الحمدللہ تتم الصالحات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ایک مائل سٹون کور کروایا آپ سب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں مزید سے مزید ترقی عطا کرے، اور جو اسٹوڈنٹس اس میں ماشاء اللہ کلیئر کر پائے ہیں، ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. استاذہ کے ساتھ کام کرنا ایک بہت اچھا اور بہت آنر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کرے، اور آپ سب کو اور ہمیں
ہمیشہ اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اور ان کے علم سے ہمیں بھی مستفید کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیرہ طارق ہے۔ میں تجوید اور قرآن کی ایک ادنیٰ سی طالبہ ہوں اور صفوۃ الملا کے پلیٹ فارم سے آپ سب بہنوں سے جڑی ہوئی ہوں، جس کے لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ استاذہ حنا ملک سے میں نے تجوید کا کورس 2017 میں مکمل کیا۔ استاذہ سے میں نے ان 10-12 سالوں میں بہت کچھ سیکھا۔ اس میں ان کی ڈیڈیکیشن، اپنے کام سے کمٹمنٹ اور اخلاص نیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ میں اپنے رب تعالیٰ کی بہت مشکور ہوں اور استاذہ کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت سفر میں اپنا ساتھی بنایا اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ حالانکہ یہ میں کورس کر چکی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اس کو دہرانے کا مجھے جو موقع اللہ نے دیا، اس سے میری اس علم کے انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، خاص طور پر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ سب کو میں اس کورس کی تکمیل پہ بہت زیادہ مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کی مسلسل محنت اور کوشش کا نتیجہ دیکھ کر دل کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اس 1 سال کے سفر میں اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے باوجود اس پر محنت کی، اپنا وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ لوگوں کی یہ محنت میرے لیے بڑی انسپریشن ہے۔ جیسے کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آگے سکھائیں، تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ جڑی رہیں اس علم کے ساتھ اور اپنے رب کو راضی کریں اور آخرت کو سنواریں، آمین۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear sisters, hope you all are doing good. قل بفضل اللہ وبرحمتہ الحمدللہ. All praise goes to Allah subhanahu wa ta'ala, who gave us a chance and opportunity to educate ourselves, to learn how to recite Quran correctly, just as Prophet sallallahu alaihi wasallam recited. Dear sisters, the first step towards learning Quran is recognizing the correct sound and reading the letters perfectly. And Alhamdulillah, you all have achieved this level 1 by the end of few months of this course. Barakallahu feekum. میں صفوۃ الملا اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن کے سیکھنے کے عمل کو آپ کے لیے آسان بنائے، آپ لوگ خود بھی اس کو سیکھیں اور آپ اس کو دوسروں تک بھی سکھانے والا بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح آپ صفوۃ الملا کے ساتھ جڑیں، آپ دوسروں کو بھی اس سے ساتھ جوڑیے اور اپنے لیے خیر سمیٹیے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ واحسن الجزا۔ جی صفوۃ الملا کی ایڈمن ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت سکون ملتا ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کے اس رستے کو کھولا ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ایز اے اسٹوڈنٹ جب جوائن کیا تھا تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ عرصے میں یا کچھ سالوں کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم
دوسروں کو جو ہے مدد کر سکیں گے، معاون ثابت ہوں گے. تمام دنیا کے جتنے بھی اچھے جیسے جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں گے یا تجوید کو ایک پریکٹیکل تجوید کے طور پہ ایک ٹیچر کے طور پہ کام کریں گے. تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، اور اس ایکسپیرینس کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علم دیتا ہے اور جب آپ اس کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں پہ لگاتے ہیں، دوسروں کو ہیلپ کرتے ہیں اور اپنے علم کو روا رکھتے ہیں تو وہ علم پختہ ہوتا ہے. اور وہ علم پختہ ہوتا ہے، اور پھر جب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب آپ ایک ٹیچر بنتے ہیں اور تو وہی چیزیں آپ کو اس سے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ استاذہ کی کاوش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہماری کہ اللہ نے اس مقام تک پہنچایا. بس ایک چیز سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ جب بھی جتنا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا صدقہ کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بڑھاتا جائے گا، اس کو پختہ کرتا جائے گا، اور پھر اس علم کا اثر آپ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ وہ جب آپ جس کام سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ سیٹسفیکشن صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے گھر میں آپ کے فیملی ممبرز میں بھی ڈال دیتا ہے الحمدللہ. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے اس طرف لگایا ہے، اس علم کے رستے کی طرف چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لگائے رکھے، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ لگائے رکھے. اتنا کام ہم سے دین کا کروا لے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یقیناً کوششیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں لیکن اتنی ہوں کہ کچھ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ جی ہم نے دنیا میں تھوڑی سی کوشش کی تھی، تھوڑا سا ایفرٹ کی تھی. حالانکہ اللہ کو ہماری ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہماری ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا واحسن الجزا. انشاءاللہ اب ہم اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے نیمز اناؤنس کرنے والے ہیں. آپ سب لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے. جی انشاءاللہ. سب سے پہلے ہماری اسٹوڈنٹ سسٹر ثنا فیصل، انہوں نے گریجویشن کی ہے لیول 1 کی الحمدللہ، اللہم بارک. جی پھر پیاری سسٹر نادیہ الماس الحمدللہ، اللہم بارک وزد. جی ہماری سسٹر صوبیہ چیمہ ماشاءاللہ، اللہم بارک وزد. سسٹر عائشہ محسن ماشاءاللہ، اللہم بارک وزد. سسٹر حفصہ خان ماشاءاللہ، اللہم بارک وزد. اور سسٹر عطیہ رحمان ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہم بارک وزد. آپ سب لوگوں کو اپنے علم کی یہ سفر کی پہلی منزل مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس علم کو آپ کے لیے نفع مند بنائے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کے احسان سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اب ہم اپنی پیاری استاذہ محترمہ ہنا ملک سے گزارش کریں گے کہ وہ مائک لیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. جی استاذہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے دروازے بے حساب آپ کے لیے کھولے اور اس کو پھر آسان بھی کر دیں. آمین اللہم آمین. ٹھیک ہے، میں بات شروع کرنے سے پہلے کچھ میں ابھی ریفلیکشن سن رہی تھی تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اوکے، اس میں اب یعنی ایکچولی میرے پاس ہی ریفلیکشنز آئے، لیکن میں نے اس کو اپنے لیے ایک سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ میں انشاءاللہ آج آپ سب کے ساتھ ہی بیٹھ کے ان سب کے تاثرات سنوں گی. تو میں نے زیادہ نہیں سنی باتیں،
पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आज सुन रही थी तो मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर कुछ बात करूँगी कि मुझे कुछ लोगों की कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी। सिस्टर शाइस्ता ने जैसे कहा कि मार्क्स कभी कम आ जाते थे, कभी ज़्यादा आ जाते थे, तो मुझे उनके इस जुमले ने बहुत ज़्यादा खुशी दी कि जिस भी इंसान ने पढ़ने के दौरान इस चीज़ को सीख लिया कि मार्क्स डज़न्ट मैटर, असल में वो कामयाब है। क्योंकि ये कोई रेस नहीं है, ये कोई रेस नहीं है। हम जो मार्क्स देते हैं या एक ग्रेजुएशन करते हैं, वो सिर्फ़ ये कि ये इल्म इतना कीमती है कि हम इसके लिए एक ख़ास स्टैंडर्ड रखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का ये लेवल होना चाहिए। मगर ये वो चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेबल होगी, या अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे अच्छा बताएँ सफ़तुल मला के सर्टिफ़िकेट पर कितने मार्क्स थे? इट डज़न्ट मैटर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लिक की कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मार्क्स की रेस से आगे हैं। लाइक यू आर सर्चिंग समथिंग एल्स। आपका जो मकसद है वो कुछ और है। और जैसे मुझसे जब बहुत सारे लोग जॉइन करते हैं तो वो सवाल करते हैं कि आपका ये कोर्स कितने टाइम पीरियड का है? तो मैं हमेशा हमारा है तो सही फिक्स्ड है अल्हम्दुलिल्लाह 12 मंथ्स का ये वाला कोर्स हमारा 14 मंथ्स का गया, क्योंकि बीच में कुछ वेकेशंस आई, जैसे विंटर वेकेशंस थी, कुछ रमजान की लास्ट आशरा ऑफ था, फिर उसके अलावा कुछ हमने एक्स्ट्रा रिव्यू सेशंस लिए थे और टेस्ट वाला वीक भी हम ऑफ देते थे। इस वजह से जो है ये हमारा 14 मंथ्स का गया, वरना यूजुअली हमारा ये 12 मंथ्स का कोर्स होता है। तो हमारा है तो फिक्स्ड, लेकिन हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि ये कोई रेस नहीं है जिसको आपने खत्म करना है 12 महीने लगा के, और आप बस एक इंतजार में हैं कब ये 12 महीने खत्म हो और आप कोर्स से जान छुट जाए। ये वो चीज नहीं है। तो असल में आप जब स्टार्ट लेते हैं तो आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे परफेक्शन के साथ आ जाए, मुझे ऐसा समझ में आ जाए जैसा जो सबके लिए आगे भी फायदेमंद हो। यानी अगर आप चैपी यानी 60% 50% अंडरस्टैंडिंग है, 40% अंडरस्टैंडिंग है और आप चाहते हैं कि आपको आगे जाने दिया जाए और आप आगे चले जाएं, तो आप देखें कि वो कहते हैं ना कि नीम मुल्ला खतरा ईमान हो जाता है, नीम हकीम खतरा जान। तो वो ये चीज है कि वो फिर आपकी अपनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि मार्क्स जो है वो मुझे चेक करने के लिए हैं कि मैं अभी कितना मुझे और अपने आप को पॉलिश करना है। मार्क्स जो है वो मुझे स्लो डाउन करने के लिए नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, गो बैक टू योर होम, इट्स नॉट फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपकी एक असेसमेंट है जो टीचर को भी पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए कि आपको भी मजीद कहाँ कहाँ किस एरा में पॉलिशिंग की जरूरत है, ठीक है। फिर इसी तरह से सिस्टर सादिया की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि यानी माशाल्लाह जैसे छोटे बच्चों के साथ काम कर रही हैं, और हम उस दिन भी क्लास में यही बात कर रहे थे कि इनका जो एक बेबी है वो ड्यूरेशन द कोर्स, इस कोर्स के ड्यूरेशन में उनका एक बेबी हुआ और उन्होंने कोई बहुत ज्यादा स्किप नहीं की क्लासेस। माशाल्लाह उनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, बहुत रेगुलरिटी के साथ अपने सारे होमवर्क्स के साथ। और शायद एक सिर्फ टीचर्स में शायद मुझे ये बात पता हुई होगी कि वो इस वीक इसलिए नहीं आई क्योंकि उनका बेबी हुआ था। सो सुभान अल्लाह, फिर हमारे लिए क्या एक्सक्यूज है कि अगर आप प्रेगनेंसी में फुल टर्म प्रेगनेंसी में बैठ के पढ़ सकते हैं, बेबी होने के नेक्स्ट वीक जाके क्लास ले सकते हैं, सो फिर हमारे क्या एक्सक्यूजेस है, ठीक है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह जैसे सिस्टर तहरीन भी कह रही थी कि उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं 2 साल के गैप्स के साथ। तो मैं ये चीज देख रही थी कि किसी एक ने भी किसी के लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं था कि आपको हम फ्री टाइम देते हैं, ये लें बैठे और जाएं 2 घंटे पर डे स्टडी कर लें और आप जो है वो जो भी आपको गोल दिया गया है वो आप उसको अचीव कर ले। माशाल्लाह सिस्टर तहरीन की थेरेटिकल मार्क्स जैसे ब्लास्ट टेस्ट में बहुत ही सुपर्ब थे। यानी अब सारे बात करें तो मैं इंडिविजुअली हर एक के मार्क्स मैंने जहन में रखे हुए हैं और हर एक की एफर्ट्स सुभान अल्लाह। तो मैं यही सोच रही थी कि आप 3 छोटे बच्चे, जैसे मैं खुद पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे 2 जो छोटे वाले हैं उन मुसलसल आगे पीछे से आवाजें हैं, या मैं सारा दिन पढ़ना जो भी मेरा स्टडी वाला टाइम होता है, मेरी थर्सडे को खुद जो मैं सीख रही हूँ मैं उस क्लास में होती हूँ, तो भी मेरी टीचर्स हमेशा ये कहती हैं कि आपके बच्चे पीछे से बोल रहे होते हैं लेकिन आप कंसंट्रेट कर रही हैं। तो यानी वो चीज है कि
ہم اس سے خالی نہیں ہو سکتے، یہ سب ریسپانسبلٹیز ساتھ ہوں گی، لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لائف جو ہے نا وہ انسرٹن ہے، آپ کل ہوں گے، پرسوں ہوں گے، 10 سال بعد ہوں گے، آپ کے بچے گرو اپ ہو جائیں گے، آپ ان کو ڈاکٹر، انجینئر، کچھ اور جو بھی مائل سٹونز ہیں، آپ ان کو وہ سب کچھ بنتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ انسرٹینٹی ہے، یہ انسرٹینٹی ہے، یو نیور نو کہ کیا ہونے والا ہے۔ اینڈ ڈیتھ از سرٹن، ڈیتھ از سرٹن۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا تو صرف یہی کچھ کام آئے گا، یہی وہ 2 گھنٹے ہوں گے جو آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد کام آئیں گے۔ سو میں یہی سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، ہر ایک کی ایفرٹ ہے، گھر کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، بڑے بچوں کے ساتھ، بڑے بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کے ساتھ اگر چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے یا 2 لوگ مینج کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جیسے یہ سسٹر تحریم کہی تھی نا کہ جب ہمیں لیکچر دیا جاتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے علم اندر اتر رہا ہے، تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس میں سبحان اللہ کوئی نہ میرا کمال ہے اور نہ کسی بھی استاد کا کمال ہوتا، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کے اندر اتار دیا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھا دیا، تو علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ پھر کسی ایک سسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بہت دعا کی ٹیچرز کے لیے، ٹیچر کے لیے دعا کرتے تھے کہ ہمیں ایک بہترین استاد دیا جائے۔ آئی تھنک سسٹر تحریم نے یہ بات کی تھی۔ تو جو ٹیچر ہوتا ہے نا، استاد، وہ آپ کو ایسے نہیں مل جاتا کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کہ ہو از دا بیسٹ ٹیچر یا بیسٹ ٹیچر آف تجوید اور آپ کے پیچھے آگے نیچے لنکس کھل جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور یہ بھی دعا سے آتا ہے، یعنی آپ کی جو علم کا گیٹ ہے، آپ کا جو دروازہ ہے، گیٹ ہے علم کا، وہ آپ کا دعا سے ہی کھلے گا۔ تو علم کا مل جانا، استاد کا مل جانا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو بہترین شاگرد ہے، یعنی میں ایسے انسان کو استاد نہیں مانتی جس نے اپنی لرننگ چھوڑ دی ہو۔ تو میں آپ سب سے بھی کہ میں خود بھی استاد نہیں ہوں، میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ ہمیشہ اس ایفرٹ میں رہیں کہ آپ کسی بھی لیول پر پہنچ جائیں، آپ سیکھتے رہیں، کیونکہ سیکھنے کے لیے علم ختم نہیں ہو رہا، علم موجود ہے، استاد موجود ہیں، ہر علم سے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم سے ایک اوپر اور علم والا ہے۔ تو اپنے سیکھنے کا علم نہیں ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے سسٹر نادیہ نے ایک بات کی کہ یعنی وہ جو ان کا ایک جملہ تھا نا، وہ میں خود فیل کر رہی ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب ہم بھی یہ سب کچھ کرتے تھے تو ہمیں بڑا مزہ آنے لگ جاتا تھا، کہ جب تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھ آنے لگا، شروع میں تو 4-5 مہینے جب میں نے، مجھے یاد ہے، تجوید سیکھنا شروع کی، تو ٹیچرز جب ہمیں کریکشن دیتے تھے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کی ساؤنڈ میں اور میری ساؤنڈ میں فرق کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا وہ جو مجھے کریکٹ کر رہی ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں سمجھنے لگی تو ہم اپنی آواز کو انجوائے کرتے تھے، یعنی جب آپ قرآن کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو آپ خود انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی کچھ امپروومنٹ آ رہی ہے۔ پلس جب کوئی پڑھتا ہے تو آپ کو اس کی غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، تو وہ جو انہوں نے جملہ بولا نا کہ 1 سال کے بعد اب کوئی پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، تو اس چیز کو یعنی بیک ٹائم میں بھی فیل کر رہی تھی، تو میں سوچی تھی کہ سبحان اللہ، ہر انسان اس ایک سچویشن سے گزرتا ہے اور وہ آپ کو بڑی خوشی دیتی ہے، یعنی وہ آپ کو ایک اندر سے ایسا سکون اور ایسی مسرت دیتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ سن کے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایرر ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ غلطی آپ کو پتہ چل گئی، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سب کی بہت ایفرٹ تھی۔ سسٹر حفصہ نے اپنی ریکارڈنگ نہیں بھیجی، لیکن سسٹر حفصہ کا بھی میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ آئی تھنک وہ بہت زیادہ جیسے اردو میں بھی کنوینئنٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کورس کو لیا اور بہت سیریسلی لیا۔ میں باقی تو ان کی چیزوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ بہت صبح ارلی ٹائم پیریڈ ہوتا تھا ان کے لیے، لائک آلموسٹ 3-4 AM،
اور کیا خوبصورت اٹینڈنس ہے اور کیا ہی خوبصورت رزلٹ، سبحان اللہ. سو آپ مشقت کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے رہیں اور آپ سوچیں کہ اب استاد آئے اور گھر میں پڑھا کے چلا جائے اور آپ کا ایک ایبزارپشن لیول بھی ہو جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایسا دین کے علم کے لیے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ مجھے سب کی ہی بہت بہت باتیں لگی، اور میں اپنے ساتھ کام کرنے والے ہر سسٹر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب یہ لوگ چیزوں کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، میں ایک چیز کی ضرور ذکر کروں گی کہ یہ لوگ جب چیزوں کو مینج کرتے ہیں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ مجھے کسی بھی طرح کی ٹینشن نہیں دیتے. لائک میں اس میں بس ایک ایڈیشنل ہوں، مجھے آ کے کام کرنا ہے، دیٹس اٹ. آ کے مجھے بس لیکچر والے دن سننا ہے، کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی تو یہ لوگ مجھ سے پوچھ لیں گے. ورنہ اپنے سارے پرابلمز یہ ایز اے ٹیم سالو کرتے ہیں. کون چھٹی پہ ہے، کس کی جگہ کون کلاس لے گا، کس کی جگہ کون پلینگ ایڈمن کرے گا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور میں اس کے لیے آپ سب کا بہت تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی جو ٹیم ورک ہے وہ بہت ہی سپرب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے اس کو قبول کرے اور آپ کو بہترین اس کا اجر دے. کیونکہ اگر آپ سب یہ لوگ مجھ سے پوچھنے لگ جائیں کہ آج ہم چھٹی پہ ہیں، آپ پلینگ ایڈمن کون کرے گا، اور مجھے سوچنا ہو اور مجھے مینج کرنا ہو ان چیزوں کو، تو میرے لیے یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا. تو الحمدللہ کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو خود ہی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے انشاءاللہ. آج جو میں اب اپنی اگلی ٹاک تھوڑی چھوٹی کر دوں گی. میں نے جس چیز کے اوپر آج سوچا ہوا تھا کہ میں بات کروں گی وہ سورۃ البقرہ کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، آئی نمبر 151 اینڈ 52 اور تھوڑا سا پارٹ 153 کا. آج کل تھوڑا سا آپ میں سے جو لوگ ہمارے فیس بک کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آج کل ہم تدبر کا سیشن کر رہے ہیں. اس میں استادہ بشرا جو ہیں وہ تدبر کا یہ سیشن لے رہی ہیں، اور ہم ویکلی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، سوری یوٹیوب کے اوپر ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. اس میں تدبر میں اس سیشن میں ہوں. اصل میں استادہ سے میں نے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے مجھے کوئی کتاب ہے تو وہ مجھے پڑھائیں، یہ تدبر کی کتاب. تو اس کے اسٹوڈنٹس میں ہوں الحمدللہ. تو اس میں بہت ہی اچھے تدبر کے پوائنٹس ہیں. آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور ان سیریز کو سنیے گا. اور مجھے ان ساری سیشن سے اور اس کتاب کو پڑھنے سے قرآن پاک کو دیکھنے کا ایک نیا پرسپیکٹیو ملا ہے کہ میں قرآن پاک کے ساتھ ایسے اٹیچ نہیں تھی اس سے پہلے، لیکن اس سب کے بعد الحمدللہ میرا جو ویژن ہے قرآن پاک کی طرف وہ ایک ڈفرینٹ ہوا تھوڑا سا. تو انہی پوائنٹس میں ہم لوگ ان سارے چیزوں سے گزرے. تو میں ان آیات کے اوپر غور کری تھی، تو میں دیکھ رہی تھی کہ سبحان اللہ کہ ان آیات کی جو پلیسمنٹ بھی ہے نا وہ بہت سپرب ہے. 151 2 اور 3 یعنی آپس میں جو ان کا لنک ہے اور جو ان کی پلیسمنٹ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے کہ آیہ نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب دے رہے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کے لیے مانگی تھی، اور جو بہت ہی لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بس مجھے 1 منٹ دیجیے پلیز. اوکے آفن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم، کہ بے شک ہم نے جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول جو کہ یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات آپ لوگوں کے اوپر تلاوت کرتا ہے.
وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ آپ کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ آپ کو کتاب میں سے سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ اور وہ آپ کو حکمت میں سے سکھاتا ہے. اور اس کے اگلے والا جو پورشن ہے یہ بہت خوبصورت ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو میں اس چیز کے اوپر غور کری تھی کہ ہم سب اس سٹیج سے گزر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکھا رہے ہیں، یعنی یہ ایک بیسیکلی ٹیچر کے ذریعے، لیکن علم کا اصل منبع تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹیچر نے بھی کہاں سے علم حاصل کیا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سو وَيُعَلِّمُكُمْ وہ رسول آپ کو وہ سکھا رہا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو آپ نہیں جانتے تھے. جب ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ ہمیں وہ چیز پتہ چل جائے، وہ ہمیں سیکھنے کو مل جائے جو ہم نہیں جانتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ اب جیسے آپ لوگ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے کچھ ایسا سیکھا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے آسان بھی کیا، آپ نے اس کو جذب بھی کیا، آپ اس کو مزید سیکھنے کی ایک خواہش میں بھی ہیں. طلب بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو پیاس لگتی ہے نا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. پھر راستہ ملنا، پھر اس کے اوپر چلنا، پھر یہ جو سب اتنی ساری ہنڈرنس تھی یا پرابلمس تھی یا ڈیفیکلٹیز تھی، ان کو اوور کم کر کے یہاں آج کے اس دن تک پہنچنا. آپ کے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جوائن کیا تھا، سب آج یہاں پر نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں یہاں تک پہنچنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، نعمت کے بعد نعمت، نعمت کے بعد نعمت، نعمت کے بعد نعمت. تو جب ہم یہاں پر آ جائیں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اس کے بعد کرنا ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ اب کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اور پھر کیا ہوگا؟ اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اور یہ اذکرکم ایسا ورڈ ہے جو انسان کو سر سے پاؤں تک ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ خالق کل کائنات، ہمارا خالق، مالک، رازق، وہ ہمیں یاد کرے گا. فَاذْكُرُونِي اب اس یاد کے اندر کیا آتا ہے؟ اس کی بہت ساری ٹائپ. ذکر جو ہے یہ بہت وائڈر سینس میں ہے. آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی ذکر ہے، ہم جو یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا کلام پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا یہ بھی ذکر ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ کہ یہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب آپ سوال کیے جائیں گے. تو ذکر ہے فَاذْكُرُونِي بس ذکر کرو میرا، ذکر کرو میرا، یاد کرو. اب اس میں آپ کی تسبیحات، آپ کا سب کچھ پلس آپ کا اس کلام کے ساتھ جڑنا، یہ سب اس کے اندر آتا ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بھی وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور وٹ ایور جو بھی آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اپنے دل میں کر رہے ہیں، اکیلے میں کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا تو میں اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کے مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ حدیث بھی یعنی جب میں اس کو سوچ رہی تھی تو میں اس کو فیل کر رہی تھی. مطلب ایک ہوتا نا آپ نے پڑھ لیا، لیکن میں اس کو فیل کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی بہت ہی عظیم شخص کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے دنیاوی طور پر، یا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی بہت عظیم ہو، کیونکہ ہم تو کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی طور پہ کتنا پروٹوکول ملتا ہے، اس کو کتنا زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. یعنی ہر طرح سے جو ہے وہ بہت ہی شاندار قسم کا جنازہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پروٹوکول کے ساتھ اس شخص کی تدفین کی جاتی ہے. تو میں جب یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں یا پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں یا کسی ایسے شخص کے ذکر سے گزرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں
کہ اتنا ہی پروٹوکول اگر آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ کو آگے ملے تو کیا ہی مزہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت پروٹوکول مل رہا ہے اس شخص کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص کو ان سب تعریفوں کی، ان سب جملوں کی، ان سب پھولوں کی، توپوں کی، سلامیوں کی، ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آنکھیں بند کرنے کے بعد بہت ہی بہترین اور خوب شکل فرشتے اگر سامنے بیٹھے ہوں، نرمی کے ساتھ روح کو نکالیں، عزت دیں، محبت دیں، اور بہت ہی کیئر کریں کہ کہیں سے آپ کو درد نہ ہو اور آرام آرام سے روح نکلے. اور پھر اس کے بعد ایک سپر قسم کا پروٹوکول ہو، خوبصورت خوشبودار قسم کے ٹاٹ میں لپیٹی جائے. حدیث کے اکارڈنگ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری روح نکلتی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ایک بہت ہی خوشبودار قسم کے ٹاٹ میں اس کو لپیٹا جائے. پھر اس کے بعد آسمانوں پہ لے کر جایا جائے. پھر جب ہمارا نام پکارا جائے تو آسمان کے سارے فرشتے ہمیں جانتے ہوں. تو کیا ہی پروٹوکول ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ زندگی کی ہر ایفرٹ کا لطف آ جائے گا. پھر آپ کو یہ نہیں لگے گا اوہ میں تو صبح صبح اٹھتی تھی اور میں ایسی ایفرٹ سے علم کو سیکھتی تھی، یا میرے بچے رو رہے ہوتے تھے، کبھی میرا گھر اگنور ہوتا تھا. ہو سکتا ہے سب کچھ لوگوں نے ڈانٹے بھی کھائی ہوں، آپ نے گھر کا یہ کام نہیں کیا، آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. لاٹ آف تھنگس، کیا پتا بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں. لیکن وہ سب چیزیں اس دن ختم ہو جائیں گی جس دن ایسا خوبصورت پروٹوکول مل گیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوگا، فرشتے ہمیں جانیں، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے ہوگا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ راستوں میں صبح صبح نکلتے ہیں تو وہ راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور وہ ان جگہوں کی تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ کسی گروپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں. فرشتوں کے پروں کے سائے میں آ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے. اور ایسے ہی یہ لوگ نون ہوتے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں فرشتوں کے درمیان میں. کہ جب آسمان والے فرشتوں تک پہنچتی ہے بات، کہتے ہیں نا جب روح کو پہلے آسمان کے اوپر لے کر جایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص آیا ہے، تو وہ اس کے ویلکم میں دروازہ کھولتے ہیں اگر وہ نیک شخص ہے. تو یہ کیسے یہ سارے فرشتے پھر جاننے لگ جاتے ہیں ان اہل ذکر لوگوں کو. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، تو سبحان اللہ، یعنی وہ ایک کیا سیناری ہوگا کہ آپ امیجن کریں. اس وقت آپ امیجن کریں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو اس وقت اللہ کے ذکر سے لذت محسوس کریں. اور کیا آپ یہ امید نہیں رکھتے کہ اذکرکم، اس وقت ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مجلس میں ہو رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو انسان کو اس کے گمان کے ساتھ ہوتا، تو ہمارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس سے بہتر مجلس میں اس وقت یاد کر رہے ہوں گے. اذکرکم، اس وقت ہمارا ذکر ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے ہمارا ذکر. یعنی اس جملے کو کہنے سے زیادہ اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اس دنیا میں مشہور کرتی ہیں، شہرت دیتی ہیں، ہمارا نام کرتی ہیں، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور یہی اصل کامیابی ہے. اس دنیا میں شہرت پا جانا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ایسا ہے کہ شہرت پانا کچھ مشکل کام نہیں رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم لوگوں کو جانا جاتا تھا، اب تو شہرت پانا کچھ بھی مشکل کام نہیں. آپ کوئی بھی غلط کام کر کے شہرت پا سکتے ہیں. اب تو غلط کاموں کے اوپر بھی صحیح کا اسٹیمپ لگتی جا رہی ہے نا، تو اس لیے اب کچھ مشکل نہیں رہا.
وہ سب چیزوں سے شہرت پانا کسی بھی کام سے اب کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس دنیا میں آپ جانے جائیں جہاں آنکھیں بند ہونے کے بعد، جہاں پر آپ کو اصل پروٹوکول کی ضرورت ہے. سو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. اور شکر بھی آپ کا اصل میں کیا ہے؟ ذکر. آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فیلنگز ہے نا، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں دل میں، وہ ایک جذبہ، وہ ایک اس وقت ہم سب ایک اس فیلنگز میں بھی ہوں گے. وہ آپ کے دل میں بھی ایک بات آ رہی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. شکر ذکر کے بغیر ممکن نہیں. شکر کیسے ذکر کے بغیر ممکن ہے؟ جب آپ اللہ کا، آپ ایک گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ میں، تو آپ اللہ کو یاد کریں. تو شکر اور ذکر آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو. اصل میں شکر گزاری سے اپوزٹ، اس سائٹ پر نہ جاؤ، اور ذکر سے پھر جانا، اس سائٹ پر نہ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ آیت جڑی ہوئی ہے، ولا تکفروا اور آمنوا، کہ تم کفر نہ کرو، اور اے لوگوں جو ایمان لے آئے. یعنی اب ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے جنہوں نے کفر نہیں کیا، جو شکر کی حالت میں ہے، جو ذکر کی حالت میں. اب ان سے خطاب ہے کیا؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی. ذکر کرنا اور ہر وقت شکر کی فیلنگز میں رہنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو پھر کیا کرو؟ استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ. ذکر کو اب اگر ہم اپنی کلاس سے ریلیٹ کریں تو کلاس میں آنا، اس پر جمنا، یہ سب آسان نہیں ہے. تو کیا کریں؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد لی جائے. جماؤ رکھا جائے. آپ پیشنس دکھائیں، جماؤ دکھائیں، ڈیڈیکیشن دکھائیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. والصلاۃ، اور جہاں مشکل ہے دعا سے اور نماز سے مدد لی جائے. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہتے ہیں نا، کب تک صبر کریں؟ تب تک صبر کریں جب تک میرے رب کا کن نہیں آ جاتا. جب تک صبر کریں، جب تک جمے رہیں اپنی نیکی کے کام کے اوپر، جب تک کہ اللہ کا کن نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کہ اس دنیا سے باہر کی دنیا میں جانے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں بند ہوتے ہوئے، بند ہونے کے بعد ہمیں ایسے پروٹوکول سے نوازے کہ پھر ہماری آنکھیں واقعی کھل جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اخلاص کے ساتھ ہمیں بہترین کام کرنے والا بھی بنائے، اور ہم سے سب کچھ قبول بھی کر لے. اللہم آمین. کہ بے شک اخلاص بھی اسی کی توفیق ہے اور قبولیت بھی اسی کی توفیق ہے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اوکے، سو سسٹر نیرم، آپ اسے کریں گی آگے کنٹینیو؟ جی السلام علیکم. تو استاد آپ نے اب نہیں، آپ کریں گی نیکسٹ کورس کی اوکے، سنیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ہمارا آگے ہمارے 2 کورسز ہم لوگ آفر کر رہے ہیں. ایک تو ہے یہی لیول 1 جن کا کمپلیٹ ہوا ہے، انشاءاللہ یہ لوگ لیول 2 سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ سب کو ڈیٹیل ای میلز چلی گئی ہوں گی سب اسٹوڈنٹس کو، کہ انہوں نے اب آگے کس طرح سے کنٹینیو کرنا ہے، کیسے اس سفر کے اوپر صبر کے ساتھ جمنا ہے. تو آپ سب کو ڈیٹیلز مل گئی ہوں گی. جو اسٹوڈنٹس کسی بھی ایک ٹیسٹ میں یا 2 ٹیسٹس میں پیپر کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس کو کلیئر نہیں کر سکے، کیونکہ آئی نو کہ ہمارے پیپرز کافی ٹرکی ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ بہت ڈیپلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اگر آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکے تو آپ لوگوں کے لیے کریش کورس آفر کیا جا رہا ہے، اور اس کریش کورس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. کوئی بھی، وہ اسٹوڈنٹس بھی جو کہ جن کا کوئی ایک ٹیسٹ یا 2 ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے، یا جنہوں نے کوئی ایک سیشن لیا ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اس میں سے، آپ کے پاس یہ 3 ویکس کا کریش کورس ہے. آپ کا جو ایک چیپٹر انکمپلیٹ ہے، آپ صرف اس ایک چیپٹر میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں.
جو ہمارا week 1 ہوگا from 21st onwards, یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر کا ویک ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ویک ہے I think 28 سے onwards, یہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر کا ویک ہے مدود کا. اور جو ہمارا تھرڈ ویک ہے وہ ہمارا تھرڈ چیپٹر کا ویک ہوگا. ٹھیک ہے, تو تھورو ریویو ہوگا. منڈے سے تھرسڈے تک کلاس ہوگی. منڈے کو 1 گھنٹے سے زیادہ کی کلاس ہوگی, تقریباً 2 گھنٹے کے قریب. ٹھیک ہے, 1.5 سے 2 گھنٹے کے قریب کلاس ہوگی منڈے کو بھی اور تھرسڈے کو بھی. لیکن ٹیوزڈے اور وینسڈے کو اسپیسیفکلی 1 ہی گھنٹے کی کلاس ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. تو ہم سارے ٹاپکس کو ریویو کریں گے, پلس ہم اس کی انالیسس کریں گے قرآن پاک سے. کوشچن آنسر سیشن ہوگا, انٹریکٹیو کلاس ہوگی بالکل. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اور پھر جو ہے وہ آپ کی سرٹیفیکیشن تبھی ہوگی جب آپ کے 80% مارکس ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا تھوڑا سا رول ہے اس لیے. اور جو آؤٹ سائڈرز اس کورس کو لینا چاہتے ہیں, جنہوں نے کہیں سے بھی اور سے پہلے تجوید پڑھی ہے, کیونکہ مجھے بہت ساری ای میلز میسیجز اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ لیول 2 میں لینا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے پچھلے کچھ ٹائم پیریڈز میں ہم لوگوں نے لیول 2 کھولا, اوپن کیا سب کے لیے, لیکن پھر ہمیں بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑے, کیونکہ جو مطلب ان ڈیپتھ اسٹڈی ہم لوگ فرسٹ لیول میں کراتے ہیں وہ شاید ہر جگہ سے نہیں ہوتی. اس لیے پھر اسٹوڈنٹ کا لیول ہمارے لیول 2 والے اسٹوڈنٹس جیسا نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو پھر ہمیں تھیوریٹیکلی, اورلی تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر ایک کا سیکھنے کا ڈفرینٹ لیول ہو سکتا ہے, لیکن تھیوریٹیکل ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سب کا لیول, جب لیول 2 کی کلاس ہو تو سب کا لیول ایک جیسا ہو. تو وہ اسٹوڈنٹس جو آگے پیچھے کہیں اور سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کورس کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر وہ 3 ویکس لیں, اور اس کی کمپلیشن ریٹن اسیسمنٹ کے بعد ایک چھوٹا سا اورل ٹیسٹ ہوگا. اس میں ہم آپ کو 2-3 صورتیں دے دیں گے, جیسے کہ ہمارے اپنے لیول 1 میں الملک سے المعارج ہے, تو اسی طرح ہم آپ کو 1-2 صورتیں اسائن کر دیں گے, اور اسی میں سے آپ کی اورل اسسمنٹ ہوگی, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی ریڈنگ میں ایٹ لیسٹ بیسک مسٹیکس نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کی سرٹیفیکیشن اس کنڈیشن کے ساتھ ہوگی کہ آپ کے ریٹن اسسمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا اورل بھی 80% والا ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو باقی سب کو ای میلز بھیج دی گئی ہے. آپ میں سے جو لیول 2 کے لیے جن کو ای میلز آئی ہیں وہ لیول 2 جوائن کر سکتے ہیں. جنہیں کریش کورس کی آفر کی گئی ہے وہ کریش کورس لینے کے ساتھ ساتھ اپنا لیول 2 سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو لیول 2 بھی جو ہے ہمارا آپ کی اسی کلاس کی طرح نیکسٹ وینسڈے سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جو لوگ آپ میں سے گریجویٹس ہیں, میں کہوں گی آپ سب لیں اس کو. ڈونٹ اسٹاپ. اگر آپ رکیں گے یا آپ کو کچھ بھی اور تھاٹ آئے گی تو شیطان آپ کو اوور کم کر لے گا. پھر آپ کے لیے دوبارہ سے ایک نئی اسٹرگل ہوگی دوبارہ سے اس سفر کے ساتھ جڑنے کی. ٹھیک ہے, تو بیچ میں آپ وقفہ مت لیں. خالی گھر جب ہوتا ہے تو خالی دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو فورس کر کے آپ سٹارٹ لے لیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چیزیں آسان بھی کر دیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ یہیں تک رکھوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے. سسٹر عمیرہ, آپ کچھ کہنا چاہیں, یا کوئی اور ایڈمن میں سے کوئی اور سسٹر کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی اور نے کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ لیں, پھر اس کے بعد میں بات کر لوں گی. ہینڈ ریز کر سکتے ہیں نہیں؟ انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سب سے پہلے سب ساتھیوں کو، سب سسٹرز کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے جنہوں نے گریجویشن کیا ہے، یا وہ لوگ بھی جو اس سفر کا حصہ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میں بھی انہی لوگوں کی طرح جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور وہی بات ہے کہ جیسے باقی سسٹرز نے کہا کہ ہم بہت خوش قسمت ہے، اور میں بھی ان ایک اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے بنائے ہو کہ میں جڑی رہوں نا، الحمدللہ۔ بس میں بھی نا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 148 پڑھ رہی تھی، تو ایسے میرے ذہن میں نا کچھ سوچیں آ رہی تھی، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، پھر میں نے استاذہ سے اجازت لی ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے، اور وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے، بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، جہاں کی تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ سب کو۔ اور اس میں عربی کی غلطیاں ہو رہی ہیں، استادہ کلاس میں ہے اور پھر اس وجہ سے تو میں یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ ہر ایک کے لیے سمت مقرر ہے۔ ایسے مجھے یہ آیت میں پڑھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں اصل میں کیا بات ہے، سب لوگ کیا کرتے ہیں اور تم نے کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اس نے ایک مقصد اپنا بنایا ہوا زندگی کا، اور تمہارا مقصد جو ہے یہ ہونا چاہیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنا، بس دوڑ لگانا نیکیوں میں۔ اور اس کی ساتھ ہی آگے وجہ بھی بتا دی کیوں، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کیونکہ تم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے آئے گا، اور تم سب نے اکٹھے ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جانا ہے۔ اب اگر ہم سب سوچیں اپنی اپنی جگہ پہ، تو ہمارا وج کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں، ہر بندہ اپنے ذہن میں سوچ کر لے کے آئے کہ ہمارا وج کیا ہے۔ جب باہر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے، باہر کیا اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہمارا وج صرف جو ہے وہ کھانا، کپڑے، فیشن، گھر، بچے، رشتہ دار، شادیاں، غیبتیں، پراپوگنڈے، پلاننگ، یوٹیوبس، یعنی کہ یہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے شاید یہ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ شاید ہم وہ اب ایک گلوبل دنیا سے جڑ گئے ہیں اور ہمیں کچھ زیادہ ہی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ وج کیا ہوتا ہے، کہ ہر ایک نے جو ہے اپنا جو ہے مقرر کر لیا ہے اپنا وج، اور وہ ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانا۔ مجھے اپنا ایسے لگتا ہے، شاید آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کی بات کا، جیسے ہم نے یہ دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جو توحید رکھ دی ہے، اللہ کی پہچان رکھ دی ہے، وحدانیت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے ہمیں جو ہے اس دنیا میں بھیجا۔ میری اپنی بیٹی سے کچھ دن بات ہو رہی تھی کہ وہ بتا رہی تھی کہ اس کا کوئی ہے، تو اس کا جو بچہ ہے تو انہوں نے اس کو کرسچن کرنا ہے، اس کے لیے اس کی ایک سیرمنی ہے نا۔ تو مجھے ایسے ایک دم میرے دل میں کلک کیا کہ دیکھیے جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہماری تو کوئی سیرمنی نہیں ہوتی، آٹومیٹک اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا کے جو اس دنیا میں بھیجتا ہے، تو وہی بات سچی ہو گئی۔ اس دنیا کے رویے نے سچی کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فطرت اسلام پر جو ہے بچے کو پیدا کرتا ہے، اس کے والدین جو ہے اسے عیسائی، یہودی اور جو ہے وہ صابی اور بے دین جو ہے وہ بناتے ہیں۔ واقعی حقیقت میں نظر آ گئی یہ بات، یعنی کہ میری آنکھوں کے سامنے میں نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے وج ہم نے اپنا کیا مقرر کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنا وج وہ مقرر کریں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے بس میں یہ تھوڑا سا میرے دل میں آ رہا تھا کہ جب ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو 2.5 سال سے 2 سال سے اسکولوں میں بھیجنا شروع کرتے ہیں، اور کس کے لیے، تاکہ وہ 20-25 سال تک جو ہے اسکول میں اپنے اس مستقبل کو بنانے میں لگا رہتا ہے، جس کا ابھی استادہ نے کہا کہ اس کی کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ اس نے کتنی دیر زندہ رہنا، وہی استادہ کی بات کہ اس نے کتنی دیر رہنا ہے وہ اس مستقبل بنانے کے لیے، اور جس کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود لی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن جی ہم پڑھتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرماتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کوئی اجر مزدوری نہیں کروانا چاہتا، میں تم سے کوئی جو ہے وہ کموانا نہیں چاہتا،
اور اس کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا نا کہ دنیا کے رزق کا. اور جس کی بات ہم سے کی گئی ہے وہ یہ ہے, وہ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 141 میں بھی ہے, 134 اور 141 میں, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. اور یہ کمائی بھی بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے ہمیں جو ہے دنیا کی کمائی بتا دی, اور اس کمائی کے پیچھے جو ہے آج کا جو ہے ہر مرد اور ہر عورت جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَمَا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے آخرت میں وہی ہے جو اس نے کوشش کی. اور یہ کمائی آخرت کی کمائی ہے جس کو ہم نے دنیا کی کمائیوں کے اوپر جو ہے وہ لگا لیا ہے, اور اس کا ذمہ دارہ جو ہے ہم نے خود جو ہے لے لیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں امت وسط بنا کر بھیجا نا, اور ہم اپنی اصل ذمہ داری بھول گئے, اور ہم جو ہے وہ گھر کو سنبھالنے, ناشتے بنانے, گرم گرم کھانا, گرم گرم روٹیاں, اور جو ہے ان چیزوں سے ہی نکل سک نہیں رہے. اگر اس چیز کو دیکھیں تو ہم اپنے بیگ کو جب سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کہاں سے غلطی ہوئی, تو لگتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں وہ چیز نہیں دی شاید. پھر اس کے پیچھے جائیں تو ان کے والدین نے, اگر اس طرح لوگوں کو قصوروار ٹھہراتے جائیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی نا. اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے کہ میں قصوروار ہوں. مجھے وہ سارے کے سارے طوفان جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں میرے بچوں کی طرف, میری طرف, میں نے ان کو روکنا ہے, میں ڈھال بنوں, تاکہ آنے والے وقت میں میرے بچے یہ نہ کہہ سکیں کہ میرے والدین نے ہمیں وہ تعلیم نہیں دی. میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں, اس میں اگر اپنی ذاتی طور پہ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری کوششیں اور دعائیں جو ہیں میرے والدین کے لیے ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس طرف لگایا, اور وہی بنیاد ہیں. لیکن ایک جنرل میں بات کر رہی ہوں, یعنی کہ اگر ہم اپنی اس غلطی کا قصور پر خود کو ٹھہرائیں گے تو پھر ٹرین جو ہے پٹری پر چڑھے گی, ورنہ نہیں. اور پھر دیکھنا ہے کہ, اور اس پر چڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو وہی ہے نا کہ قرآن سیکھنا, اور وہ جو پہلی وحی بھی یہی نازل ہوئی نا. اور جب صحابہ کے دور میں دیکھیں تو صحابیات جو ہے انتظار کرتی تھی کہ کب ہمارے مرد گھر آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئیں اور پھر ہمیں سکھائیں. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مرد اپنی ڈیوٹیوں کو بھول چکے ہیں, اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمارا ہی قصور ہے. ہم نے انہیں دنیا کمانے پر لگا دیا, ہماری ضروریات ہی پوری نہیں ہونے کو آتی, کبھی کچھ کبھی کچھ. تو میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو ہے اپنا وقت دینا ہے اس قرآن مجید کو, اس کو سیکھنے کے لیے, اس کو سکھانے کے لیے, اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے سمجھنا ہے, اور اس کو جو ہے, اور پھر اس کے ساتھ سب سے پہلی بات کہ اپنی نیت خالص کرنی ہے, اور قرآن مجید کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے, اور گھر والوں کو جوڑنا ہے. اور جب ہم قرآن مجید کو ٹائم دیں گے, اب خود دیکھیں, جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے, دیکھیں بچے دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہی ہے, ماں پڑھ رہی ہے, جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچے ہمارے آگے پیچھے آ کے چھوٹے چھوٹے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں نا, آٹومیٹک نماز سیکھ جاتے ہیں, اوپر نیچے ہونا انہیں پتہ یہ کیا ہے. جب اللہ اکبر کرتے ہیں, میری چھوٹی سی وہ ہے نواسی ہے, اور وہ اسے کہتے ہیں اللہ اکبر کیسے کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنی آپ نے, اللہ اکبر, تو وہ نہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے اوپر, اور ساتھ ہی جائے نماز لا کے بچھاتی ہے کہ بھائی ہم نے اس پہ نماز پڑھی ہے. اسی طرح یہ ہے جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمارے بچے جو ہے وہ ساتھ ہی سیکھیں گے کہ ماں پڑھی, ہم نے بھی پڑھنا ہے. جیسے سسٹر سعدیہ کی بات وہی مجھے بھی بڑی دل کو لگی کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری پھر مدد بھی کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ساری رکاوٹوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہی بات ہے کہ جب ہم جس چیز کو ہم امپورٹنس دیں گے, جس چیز کو ہم اہمیت دیں گے, اس کو خاص کریں گے, تو ہمارے بچے بھی جو ہے اس چیز کو امپورٹنس دیں گے, ان کے دل میں بھی جو وہی بات بیٹھے گی کہ جو ہمارے بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور جب ہم کبھی کسی سے بات کریں کہ ہم کوشش کریں گے, ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. لیکن پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, تو ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں کچھ قطرے پانی کے لے کے جا رہی ہے, تو کوئی اس سے پوچھتا ہے, جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ان قطروں سے کیا آگ بجھ جائے گی, تو اس نے کہا بجھے گی تو نہیں, مجھے پتا ہے, لیکن میں اپنے اللہ کے ہاں تو جو ہے بری ذمہ ہو جاؤں گی. وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ہاں جو ہے بری ذمہ ہونا ہے. اور پھر وہی بات کو, اور جب ہم جیسے وہ سسٹرز نے بولا کہ اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے, جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں دیکھا تو لوگوں کو جو اپنے صحابہ کو جو ہے مورچوں پہ بٹھا کے اور دعائیں کرنے لگ گئے. ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے رہے, اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے 313 سے جو ہے 1000 کو شکست دی. بے شک ہم ابھی تھوڑے ہیں, ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں ہمارے ارد گرد دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں, ہمارے خود جاننے والے, بہن بھائی, رشتے دار, ہماری دوست, ہمارا ارد گرد جو ہے کتنے, اور ہم اس ٹائم کتنے ہیں اس کے پلیٹ فارم کے اوپر, صرف 34 نمبر جو ہے مجھے اوپر نظر آ رہا ہے.
لیکن وہی بات ہے اگر ہم اپنا وقت اپنا اخلاص اور اپنی نیت کے ساتھ جو ہے کام کریں تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی پڑیں گی. پھر وہ وقت دور واپس آئے گا جب ہمارے بچے جو ہے آٹومیٹک گھروں سے جو ہے قرآن مجید سیکھے کہ ہمیں جو ہے نٹ کے اوپر اور کہیں جو ہے وہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ ہمیں کوئی جو ہے تجوید پڑھانے والا قرآن مجید پڑھانے والا جو ہے وہ مل جائے. اور دیکھیے جب صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو سارا ٹائم اسی چیز میں گزرتا تھا نا. حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کو پڑھے، انہوں نے شادی نہیں کی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو چکی نا، کیونکہ وہ کہتے تھے میں ٹائم لگاؤں گا اپنی زندگی کے اوپر تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھوں گا. اور ان سے کتنی زیادہ حدیث مروی ہے، 5000 حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ عنہ سے مروی ہیں ہمارے پاس. اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس ان گنت واقعات ہیں جن سے ہمیں جو ہے وہ ہدایت جو ہے ملتی ہے. تو دیکھنا یہ کہ ہم صرف یہ ہمارا جو تجوید کا کورس ہے جس سے ہم بالکل بنیادی چیز سیکھتے ہیں، اس کے بعد تو پھر بڑی بات ہے کہ صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک ہفتے میں کلاس، اور اس کے لیے ہم نے ٹائم دینا ہے. اور پھر وہی بات جیسے استادہ کہتی ہے روز کا سبق ریوائز کرنا ہے. اگر روز کا ہم سبق ریوائز کریں جیسے اس کو وہی بات کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اگر ان باتوں پہ عمل کریں، جیسے امیر کی جو ہے وہ بات ہے، جیسے استادہ بھی ہمارے لیے امیر ہے اور ہمیں بتاتی ہے یوں کریں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں وہ حکمت سمجھ نہیں آتی، اور لیکن اس میں جو ہے امیر کی بات جو ہے اطاعت میں جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ خیر ہوتی ہے نا، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ نوٹس بنائیں، اپنا ہوم ورک مکمل کریں، جب آپ لیسن لائیو کلاس اٹینڈ کریں. اور یہ جو ہے لائیو کلاس ہے، یہ اس سے جو انسان کے اندر وہ آتی ہے نا خوشی اور موٹیویشن، جو کیا کہتے ہیں وہ انسان کے اندر انسان کو جو ایک طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، وہ لائیو کلاس سے ملتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آڈیو سن کے، وہ یقیناً آڈیو سادہ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لائیو میں بھی وہی لگتے ہیں، اس میں بھی وہی ہوتی ہے. لیکن جو ایک وہی بات ہے جیسے ابھی استادہ نے ذکر کیا کہ ایک مجلس ہے، اس کا وہ ایک اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے ڈھانپتے ہیں. وہی بات ہے کہ جب ہم لائیو کلاس میں آتے ہیں تو پھر ہم ایک مجلس کی صورت میں ہو جاتے ہیں اور فرشتے جو ہے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس کی جو پھر رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کی جو وہ بات ہوتی ہے نا، اس وقت ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم آڈیو سے سنتے ہیں، وہ یقیناً آپ کو آڈیو بھی پرووائڈ ہوتی ہیں آپ کے نوٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن اس سے وہ بات نہیں ہوتی جو ہم لائیو کلاس میں لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً جو سسٹر جو ہے لائیو کلاس لیتی ہیں، وہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں تو وہ اس بات کو مانیں گی کہ واقعی یہی بات ہے. تو اگر اب ہم اپنے استادہ کو دیکھتے ہیں تو اگر دیکھیں جب بھی ان کو کبھی میسج کیا کوئی بات کی فوراً آنسر. تو میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے استادہ تو سوتی ہی نہیں ہے. ظاہر ہمارے ان کے ٹائم میں 4 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے ادھر دن ہوتی ہے، وہاں پہ رات ہوتی ہے، رات کے 2 بجے ہمارے 10 بجے ہوتا ہے، کتنا خاص ٹائم نہیں ہوتا. تو پھر بھی ہم انہیں میسج کر دیتے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے، کچھ دیر بعد دیکھے تو آنسر آتا ہے. جب ہمارے صبح ہوتے ہیں، استادہ کی رات ہوتی ہے، تب بھی استادہ کو میسج کرے آنسر آ جاتا ہے. میں تو ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی اخلاص، ان کے اس سے اتنا زیادہ وہ دل میں آتا ہے، سکون ملتا ہے. اور جیسے ہمیں بھی پھر وہ ہمت آتی ہے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے. ورنہ تو انسان اپنے آپ کو وہ دیتا رہتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو وہ دیتا رہتا ہے نہیں تم اتنے قابل نہیں ہو، نہیں تم نہیں کر سکتی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہارے. اور استادہ کی ایک بات مجھے وہ یاد ہے کہ استادہ کہتے ہیں کبھی میں اپنے آپ کو، مجھے نہیں وہ لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا، کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں نے آپ کو کبھی بہانہ نہیں دیا، کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی وہ نہیں دیا کہ بھئی ہاں یہ اس مجبوری ہے مجھے، نہیں مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے جو مرضی ہو جائے. اور اتنے سالوں سے استادہ کے ساتھ جو ہے ہمارا ہے، کچھ سالوں سے جیسے سسٹر سمیرا کہہ رہی تھی کہ ان کا تو 2017 میں انہوں نے مکمل کیا، شاید 10-12 سال سے، لیکن میرا تو اتنا ساتھ نہیں ہے. لیکن اتنے سالوں میں میں نے دیکھا کہ استادہ کبھی غیر حاضر نہیں ہوئی، کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ شاید وہ بھی نہیں، کبھی غیر حاضر نہیں ہوئی. اور وہ دن میں کتنی کلاسز، کتنے اپنے لیسنس، کتنی دوسری. سبحان اللہ کے ہمارے سامنے جو ہے ایک نمونہ موجود ہے نا، کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا. وہ بھی اپنی زندگی چلا رہی ہیں، وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. اور یقیناً اس جگہ پر اگر وہ پہنچی ہیں تو اگر ہم ان سے پوچھیں تو پھر پتہ چلے کہ ان کے کتنے سالوں کی اس میں محنت ہے. یہ کچھ سالوں سے، کچھ مہینوں میں یہ بات نہیں ملتی جو ہمیں مل رہی ہے نا.
تو ہمیں اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ وہی بات کہ جیسے سسٹرز نے کہا کہ ہم دعا کرتی تھی، اور میں اپنا بھی ذکر کروں گی، میں بھی دعائیں کرتی رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے یہ، اور یہ وہی دعائیں مجھے لگتی ہیں کہ جیسے ہم یا کا نستا وہ ہم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس طرف چلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ چلاتا ہی رکھے اور اس کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے. تو بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری وہ یہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے ہم اتنے سال محنت کرتے ہیں، اور اس کے مستقبل بنانے کے لیے، کہ وہ مستقبل جو کبھی ختم ہی نہیں ہونا، جو یقینی ہے ہمیں موت آنی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں، کتنی محنت لگا رہے ہیں. اور وہی بات کہ یہ دنیا کی ڈگریاں تو دنیا کی کام آئیں گی یقیناً، وہ بھی ہمیں چاہیے جتنی، لیکن یہ ڈگریاں ہیں، یہ جو اخلاص کے ساتھ حاصل کی ہوئی، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو ٹائم جو ہے جیسے استادہ نے کہا، یہ جو 2 گھنٹے ہم لگاتے ہیں، یا جتنا ٹائم لگاتے ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے کام آنے والا ہے. جیسے حضرت عائشہ نے جو ہے جب ایک بکری ذبح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ کیا گوشت ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا ہاں سب ختم ہو گیا، صرف ایک دستی کا تھوڑا سا پیس بچا ہے، کیونکہ دستی کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا نا. تو انہوں نے حضرت عائشہ نے جو ہے ظاہر اپنے میاں کی پسند کو، سب کا دل ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں، تو انہوں نے وہ رکھا. تو کہا نہیں عائشہ، وہ سارے کا سارا گوشت بچ گیا، صرف یہی نہیں بچا جو ہم کھا کے ختم کر لیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا وہ بچ گیا. تو ہمارا وہ ٹائم جو ہم فی سبیل لگاتے ہیں، جو ہم جس کو سمجھنے پڑھنے پہ لگاتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں یقیناً کام آئے گا. اور لیکن اسے یہ بھی نہ سمجھے، کیونکہ ہماری وہی بات ہے کہ ہماری گھر کی ساری ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے وہ بھی کرنی ہے، وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہم اللہ اپنے گھروں کو جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی ڈیوٹی دی ہوئی ہے جس کو ہم جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور یہ اس کی بھی اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں بیلنس رکھنا ہے. یہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ جیسے بیلنس میں جو کام کیا جاتا ہے نا وہ صحیح ہے، لیکن اگر جب بھی کسی بھی انگریڈینٹس کی مقدار کم یا زیادہ کر دی جائے اپنے کھانے میں بھی، تو وہ کھانا کھانے والا نہیں رہتا. وہی بات ہے ہماری اپنی زندگیوں میں جب بیلنس ہوگا تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ صحیح ہوں گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے جو ہے قابل رہیں گے. تو ایسے میرا دل وہی دیکھ کے آپ کو میں بتا رہی تھی کہ پریشان ہوا تھا کہ لوگوں کا جب میں دیکھتی ہوں کہ گاؤں میں بجلیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لوگ موویاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اوپر چڑھا رہے ہیں، ہر بندہ بلاگ بنا رہا ہے. تو پھر جو ہے ایسے دل پریشان. تو پھر میں نے دیکھا اس میں نام دیکھے ہیں گریجویٹ اسٹوڈنٹس میں. ایک سسٹرز کا نام ہے، ان کا نام نہیں لیتی لیکن لے بھی لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. سسٹر نادیہ الماس جو ہیں، میں دیکھ کے میرا دل اتنا خوش ہوا، کیونکہ جب انہوں نے کورس شروع کیا تو پھر ان کی آڈیوز آئیں، کچھ پریشان تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کی وہ ڈسیبل بھی ہیں، تھوڑی سی ان کو مسئلہ ہے. پھر ان کے حامد بھی ان کے سر پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بنا لیا. ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو مجھے لگتا تھا یہ کنٹینیو کریں گی، نہیں کریں گی نا. تو آج میں ان کو گریجویشن دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ نا، جیسے ایسے دل کو ایک سکون سا آیا ان کو دیکھ کے. ایسے دل میں ایک روحانی خوشی ہوئی نا ان کا نام دیکھ کے، کہ حالانکہ میرا اس کورس میں آپ لوگوں کی ٹیچر نہیں ہوں، لیکن میں بس آن کرتی ہوں کلاس کو، اور جب کبھی ضرورت ہو ٹیچر وغیرہ آگے پیچھے ہو تو پھر میں لے لیتی ہوں. تو میں بہت خوش ہوں ان کے لیے، اور باقی سب کے لیے بھی بہت خوش ہوں. لیکن جیسے ایک دل کو سکون اطمینان ملتا ہے کہ میں ان کی CD پچھلی ایسی بس نام دیکھ کے نا میرا دل کر رہا تھا ان کی پچھلی آڈیو سننے کو، کہ جو جیسے وہ بات کرتی میں بڑی پریشان ہوں، میں ایسے ہوں. تو بہت مجھے نا اچھا لگا کہ ان کے ساتھ ایسے ان کے آپ کو دیکھ کے. تو بس یہ ہے کہ بس ہم نے بھی انشاءاللہ جو ہے اب شیطان کے دھوکوں سے نکلنا ہے اور اپنے مقصد کو پہچاننا ہے انشاءاللہ، اپنی نیتوں کو جو ہے وہ خالص کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنی، دعا، اور کے ساتھ پھر کوشش. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلنا. صحابہ کی زندگیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھیں تو کتنی مشکلوں سے بھری پڑی ہیں. اگر وہ دعا مانگتے اور کام چل جاتا تو پھر تو سبھی خیریں تھی نا. لیکن ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اپنے ٹائم نکالنے ہیں، اپنی روٹینوں کو سیٹ کرنا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے آسانیاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی صبر دیتے ہیں. دیکھیں ہماری استادہ کی مثال ہمارے سامنے ہے نا، اور بھی لوگوں کی مثالیں ہیں، صرف ان لوگوں کی استادہ کے علاوہ تو ماشاءاللہ استادہ تو بہت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی میرے سامنے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے جب سفر شروع کیا تو بچے پیدا ہوئے، اور اب بچے ان کے ساتھ بڑے جوان ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ دے رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو بس یہی ہے
کہ اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ سادہ والی بات کہ جب ہم اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے جائیں تو ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو خوشبوؤں والے کفن لے کر آئے، جو ہماری جان آسانی سے نکلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی راہ پر چلائے رکھے، ہمارے وقت کو، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمر سے پکڑ کر چاہتے مستقم پر اللہ تعالیٰ چلائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا کبھی بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے. اللہ تعالیٰ جی ہم سب جو ہے اس میں شامل ہیں، جو ہمارے مخلص رشتے ہیں ان سب کو بھی ہمارے ساتھ چلا دے. ہم ان سب کو جھنجھوڑیں، سب کو اٹھائیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلیں. ہم ان کو اور دیکھیں کہ بہت اس میں بھی بڑا مزہ ہے. شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرے اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں میری اپنی بہنیں، اپنی بھانجیاں اس طرح ہیں، تو پھر ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، جو ایسے نہیں ایسے. تو اتنا ایسے سکون آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیبتوں سے بھی بچاتے ہیں، پھر پروپیگنڈوں سے بچاتے ہیں، پھر فضول کی ٹینشنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچاتے ہیں. کیونکہ جب ہمارا دھیان جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف لگا رہتا ہے نا، تو پھر ہمارا جو ہے دھیان باقی باتوں کی طرف نہیں لگتا. لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ سکون اور اطمینان کی نا بارشیں کرتے ہیں انسان کے اوپر، اور وہ ساری ٹینشنوں سے، وہ دنیا کی جو وہ باتیں ہوتی ہیں ان سے انسان نکل جاتا ہے. تو بس میرے بھی آپ سب کے لیے جو ہے یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہم سب بھی اس کے ساتھ لگیں اور اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بھانجیوں، اپنی بھتیجیوں، اپنی بھابھیوں، اپنے دوستوں، اپنے سب کو ساتھ ملائیں کہ یہ ہمارا اصل مقصد ہے زندگی کا. یہ شیطان نے ہمیں جو ہے ہمارے مقصودوں سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے، اور بہت مشکل ہے نا اس سے بچنا. اور شیطان تو ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیتے، لیکن ہمارے میں طاقت نہیں ہے مسلمان کرنے کی. تو اس لیے وہ تو ہر وقت ہمیں جو ہے وہ ہر جگہ سے جو ہے وہ دور کرتا رہتا ہے نا. جو کبھی کہتا ہے کہ میں کر نہیں سکتی، کبھی کہتا ہے میرے پاس طاقت نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے پاس یہ پرابلم ہے، میرا میاں ایسے، میرا فلاں. لیکن یہ آپ بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگے، اور اپنی کوشش سب سے زیادہ ہے نا کہ کوشش بھی ساتھ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آگے پیچھے دعا اور درمیان میں کوشش، یہ دو چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں. اور ہم جو اس میں کورس میں ہیں ان سب کے لیے جو بہت ساری دعائیں اور بہت ساری مبارکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی جوڑے رکھے اور ہم ایسے ہی ہمارا ساتھ بنائے رکھے. تو اب ہم دعا کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی کچھ آپ نے شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر کے مائک لے سکتا ہے، ورنہ پھر ہم دعا کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. اللهم ربنا آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اللہم ربنا آمین. اور آپ سب سے یہ جو شیئر ہوئے ہیں فلائرز، آپ اپنے سب ساتھیوں سے، اپنے سب مخلص رشتوں کے ساتھ نا ان سب کے ساتھ جو ہے آپ شیئر کیجئے.
اور انشاءاللہ تو پھر ہم سب جو ہے وہ صفات المالا کے صاف بنے. آپ کو پتہ ہے صفات المالا کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کی صفیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ جو ہے شامل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.